السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرا محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ بیان کے آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ فجر کے قریب ایک خواب میں دیکھا یہ گیا کہ لوگ جو ہے حوض سے وضو بنا رہے ہیں اور اس سے شراب کی بو آ رہی ہے۔ لوگوں میں عجیب ہلچل مچی ہوئی ہے۔ نماز کے بعد ایک ہنگامہ سا ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو بالکل فجر کا وقت قریب 4:45 بجے 5 بجے کے درمیان کا یہ وقت ہے۔ جہاں تک ناقص علم، ناقص مطالعہ ہے کتابوں کا، کھول کر کے اس میں اس کی تعبیر کو جاننے کی سب سے پہلے میں نے کوشش کی، کیونکہ خواب کی تعبیر کا جو علم ہوتا ہے یہ بہت باریک علم ہوتا ہے۔ ہر عالم خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا۔ دارالعلوم دیوبند میں کتنے اساتذہ ہیں جو علوم کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، کتنے علماء ہیں، وہاں پر بھی ایک دو اساتذہ، ایک دو علماء مشہور ہیں کہ بھی فلاں مولانا جو ہے خواب کی تعبیر بتائیں گے، سب نہیں بتاتے ہیں، حالانکہ سب علم کی چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھی کیا حرام کی طرف اشارہ ہے یا کس کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنی ذات پہ اس کو ڈالا۔ اگر حرام کی طرف اشارہ ہے تو خدمت تو امامت کی ہے، خطابت کی ہے، اس سے جو تنخواہ آتی ہے وہی اپنے پر بچوں پر خرچ ہوتی تو حرام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھانے کا موقع ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ بھی کوئی حرام کی کمائی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو بہرحال ہمارے ہندوستان کے جانے مانے علماء کی مجلس میں، علماء کے درمیان میں بڑی مقبول شخصیت ہیں، عوام زیادہ نہیں جانتی ہے۔ علماء بڑی قدر کرتے ہیں، علماء مطلب بڑے علماء بڑی قدر کرتے ہیں،
ان کی تقریر، ان کی تحریر علماء کے نزدیک مقبول ہے۔ ان کو میں نے وہ بھیجی تو انہوں نے خواب کی تعبیر سنائی کہ دراصل اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے بعض چند ایسے ہیں صوم و صلات کے پابند ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر شراب کی لت کچھ لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ 2009 یا 2008 سے میں ممبر پر الحمدللہ کھڑا ہوا ہوں، طالب علمی کے دوران سے ہی۔ 2009 سے لے کر کے اب تک 16-17 سال میں نے مختلف عناوین پر بیانات کیے ہیں الحمدللہ۔ سیرت پر بھی کیے، صحابہ کی سیرت پر بھی بیانات، پھر کئی بچوں کی تربیت پر، ماں باپ کی عظمت پر، قرآن کی عظمت پر، لیکن میری پوری زندگی میں نے کبھی شراب کے عنوان پر تقریر نہیں کی ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کبھی نہیں کی ہے، مگر یہ کہ شب برات کے موقع میں یا لیلۃ القدر ہم جسے 26ویں کہتے ہیں، اس موقع پر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے مگر چند لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا، اس میں شراب پینے والا بھی ہے۔ تو وہاں ضمناً کچھ عرض کر دیا ہے، 2-4 باتیں بس، بات فنش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مستقل ٹاپک بنا کر کے، مستقل عنوان بنا کر کے واللہ میں نے کبھی بیان نہیں کی، ضرورت ہی محسوس نہیں کی، گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ بعد میں ڈرتے گھبراتے میں نے ایک دوسرے 2 اساتذہ سے کہا کہ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات رکھیں کہ خواب کی تعبیر یہ نکل کر کے آئی ہے، یہ تو بڑا اور مسئلہ ہو گیا۔ تو پھر دوسرے علماء جو انہی کے صف کے ہیں انہوں نے فرمایا حضرت اگر خواب کی تعبیر دیتے ہیں تو گویا کہ دیوار پر لکھ دی ہے، جو کہتے ہیں وہ بالکل زمانے سے تعبیر بتاتے آ رہے ہیں، تو یہ اس خواب کی تعبیر کا خلاصہ رہا ہے۔ تھوڑی تھوڑی تحقیقات شروع کی۔ ایک آدمی اسی مسجد میں باہر کے حصے میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ حضرت میرا ایک بھائی ہے، نمازی ہے، لیکن شراب کا عادی ہے، اسے کس طریقے سے اس نشے کی عادت سے چھڑایا جائے؟ کچھ لوگ نشے کے عادی ہیں نوجوان حضرات میں سے، اور آج کل تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے سپر مال میں جہاں پر پہلے لوگ جانے کے لیے کندراتے تھے، اب تو پوری خوبصورتی کے ساتھ سجا کر کے اس کو دیا جا رہا ہے۔ بھئی آدمی گھر کا مال خریدنے کے لیے گیا، ایک بوتل اٹھا کر کے ڈال لیا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک ہفتہ بھر میں اسی سلسلے میں تحقیقات کر رہا تھا، ہمارے اسٹیٹ کی اور بعض دوسرے اسٹیٹ کی عورتوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے شراب خانے کھولے جائیں جہاں پر صرف ویمن کی مستورات کی انٹری ہو، مرد حضرات کی انٹری نہ ہو۔ مرد حضرات رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے شراب لینے جانے میں شرم آتی ہے۔ حکومت سے مانگ کی ہے، کوئی بعید نہیں یہ مانگ پوری بھی ہو جائے گی۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے ہندوستان کے ایک سیاسی لیڈر نے اس پاک جگہ پر کیوں جو ہے ان کا نام لیا جائے، انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ہر 100 میں 7 نشے کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ 7 70 میں کنورٹ ہونے میں کوئی دیری نہیں لگتی ہے۔ بس کیا ہے، یہ چیز صحت کے لیے خراب ہے، اس کا لیبل لگا دیا جائے، پھر چاہے بیچو چاہے جو کچھ بھی کرو۔ کتنی شراب کی انکم ہو رہی ہے، کتنی نشے کی انکم ہو رہی ہے، اللہ ہی خدا ہی حافظ ہے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر جو نشے کی عادت کو چھڑاتا ہے، اس نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، 30 سال سے اگر کوئی شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، میں 6 مہینوں میں اس کی عادت چھڑا دوں گا۔ لیکن اگر کوئی 6 مہینے سے ڈرگز کا عادی ہے، میں 30 سال میں بھی اس کو نہیں چھڑا پاؤں گا۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے؟
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ نوجوان لڑکیاں، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، کالج کے سامنے، اسکول کے سامنے جو دکان ہے وہ دکان پر نشہ مل رہا ہے، وہ لکھ کر کے تھوڑی باہر لگائیں گے، یہ سب باتیں اندرونی ہیں۔ کوئی پریگنیسی کے دوران، زچگی کے دوران کی گولیاں کھا کر کے نشے کو پوری کر رہے ہیں، اور کہیں پر چھوٹے چھوٹے سانپ لے کر کے اس کو کٹوا کر کے جو ہے نشہ لیا جا رہا ہے، انجیکشن لیے جا رہے ہیں، وائٹنر سے نشہ کیا جا رہا ہے، اور نشے کے اتنے عادی ہو گئے، نہ بہن کی تمیز، نہ بھائی کی تمیز، کسی چیز کی جو ہے تمیز نہیں ہے۔ 2 3 دن بچہ کمرے کے اندر، نوجوان لڑکا بند ہے، ہنس رہا ہے تو ہنس ہی رہا ہے، سو رہا ہے تو سو ہی رہا ہے، کھا رہا تو کھا ہی رہا ہے۔ ماں باپ اس کو چھپا رہے ہیں۔ واللہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس دروازے کے پاس میں، یہاں سے جب میں جاتا ہوں تو بعض حضرات کچھ پوچھنا ہے تو پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، نیک آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، اور دینی جماعتوں سے ان کا وابستہ ہے، دینی کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ وہ آ کر کے مجھ سے رو کر کے کہنے لگے، حضرت میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے گھر میں بچہ نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، شہر بنگلور کی ایک اسکول، گرلز اسکول میں، یہ سلسی کی جو طالبات، 10ویں کی جو طالبات ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ پوری کلاس میں 95% اسموک کرتی تھی، اور ہماری اسکول ہے، اپنی اسکول ہے، اور آج اس کی حالت کتنی خراب ہو گئی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ دانت بھی ہمارے ہیں، انگلی بھی ہماری ہے، کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے۔ ایک مدرسے کی رپورٹ آئی کہ بچہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ حالانکہ جو چیز کثیر مقدار میں حرام ہے اس کا ذرہ برابر بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے حدیث میں فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل بعثنی ہدی ورحمۃ للعالمین۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینے والا، ہدایت کو تقسیم کرنے والا، اور سراپا ہدایت بنا کر کے، ورحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور مجھے اس بات کا حکم دے کر کے بھیجا گیا کہ ہمیں گانے بجانے کی چیزوں کو، میوزک کی چیزوں کو، اور بتوں کو، صلیبوں کو میں توڑ دوں۔ وَحَلَفَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ أَوْ بِيَمِينِهِ، اللہ رب العزت کی حدیث قدسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے بیان فرمائی کہ اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو، لا يشرب عبدا من عبادی جرعتا من خمر متعمدا فی الدنیا الا سقیتہ مکانہا من الصدید یوم القیامت مغفورا لہ او معذبا۔ یہ بڑا نوٹ کرنے کا جملہ ہے۔ ولا يسقیہ صبیا ضعیفا مسلما الا سقیتہ مکانہا من الصدید یوم القیامت مغفورا لہ او معذبا۔ ولا يتركها من مخافتي الا سقيته اياها في حديرة القدس لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تجارتهن وثمنهن حرام۔ کیا فرمایا کہ ایک بندہ شراب کا اگر ایک گھونٹ بھی دنیا میں پیتا ہے، ایک گھونٹ بھی اگر پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنمیوں کا پیپ ابلتا ہوا اس کے حلق میں ڈالیں گے۔ مغفوراً لہو او معذباً، چاہے اس کو میں معاف کر دوں یا عذاب دوں، لیکن یہ کام تو، یہ پروسیس تو ہو کر کے رہے گا، میں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا مگر یہ کہ اگر میرے خوف سے اگر چھوڑ دیا ہے تو میں جنت کے پانیوں میں سے اس کو جو ہے پلاؤں گا، وہ شخص جو صرف میرے خوف کی وجہ سے جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ آگے دیکھیے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور۔
میری اس امت میں چہرے بھی مسخ کر دیے جائیں گے. ایک زمانہ آئے گا کہ چہرے مسخ ہو جائیں گے, خنزیر اور بندر کے ہو جائیں گے, اور زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. تو فرمایا یا رسول اللہ وہ وقت کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گانا بجانا اور میوزک سننا یہ عام ہو جائے گا اور شراب عام ہو جائے گی, شراب گھر گھر میں پی جائے گی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو اس وقت میں عرب کے درمیان میں شراب گویا کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. شراب ہر کھانے کے بعد شراب پیتے تھے. جس گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی لوگوں میں وہ اتنا فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس 300 سال پرانی شراب ہے, میرے پاس 200 سال پرانی شراب ہے, میرے پاس 500 سال پرانی شراب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں تربیت فرمائی. میں ابھی شراب اسلام میں کیسے حرام ہوئی ہے میں اس کو بھی بیان کروں گا. اس سے ایک سبق ملتا ہے, بڑا عمدہ سبق ہے امت کے لیے, وہ بھی میں بیان کروں گا. پہلی چیز, یسألونک عن الخمر والمیسر. چند صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے اسمہما اکبر من نفعہما. نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے, گناہ بہت بڑا ہے, گناہ ہے. بس ایک دم حرام, شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی ہے, اسٹپ بائی اسٹپ حرام ہوئی ہے, 2-3 بار میں 3-4 بار میں حرام ہوئی ہے. یہ سن کر ہی کئی صحابہ وہ شراب پینا انہوں نے چھوڑ دیا. بعض صحابہ ایسے ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بھی نہ کبھی شراب پی, نہ کبھی جوا لیا, نہ کبھی انہوں نے سودی معاملات کیے ہیں. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, اور دوسرے بہت سارے صحابہ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بھی اس چیز سے بچا کرتے تھے. اس کے بعد دیکھیے وقت آیا, ایک مرتبہ کہیں دعوت تھی, دعوت سے اس میں شراب بھی ہوتی تھی. آئے ایک صحابی نے نماز پڑھائی. نماز میں نشے کی حالت میں قل یا ایھا الکافرون, اس کے بعد جتنی جگہ لا ہے, لا اعبد, ہم عبادت نہیں کرتے ان کی جن کی تم کرتے ہو, وہ لا کو انہوں نے حذف کر دیا. مانا زمین آسمان کا بدل گیا. مانا لا کو نکال دیں گے تو کیا بدل جائے گا؟ ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو, ہم انہی کو پوچھتے ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. مانا بہت بڑا بدل گیا. شرمندہ ہوئے. بات آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے ناراض ہوئے. اس کے بعد آیتیں اتر گئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے جاؤ تب شراب نہ پینا یہاں تک کہ تم یہ جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. آدمی جو بات کر رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں تو پھر تو نماز پڑھ سکتا ہے, ورنہ نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد انہوں نے پھر شراب چھوڑ دی. ایک اور واقعہ پیش آیا. دعوت ہی کے موقع پر ذرا سی کسی بات پر مسلمانوں کے درمیان میں اونچ نیچ ہوئی تو اونٹ کا جبڑا وہ لوگ رکھتے تھے. بڑے بڑے اونٹ کے جو جبڑے ہوتے ہیں کھانے کے بعد سکھا کر کے اس کو رکھتے تھے, کئی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. اونٹ کا جبڑا جو ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے, یہ ہتھوڑی کا کام کرتا ہے. ابھی اونٹ جو ہے کسی کو کھوپڑی کو پکڑتا ہے اگر غصے میں تو پھر نکال کر ہی اس کا ڈھکن کھول کر یہ چھوڑتا ہے, وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے. وہ جبڑے سے مارا, پھر ان کو نقصان ہو گیا, زخم آ گیا. تو اللہ رب العزت سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی کہ اے اللہ کوئی واضح حکم شراب کے بارے میں تو نازل فرما. تو اللہ رب العزت نے آیتیں اتار دی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب, جوا اور اس طرح کی چیزیں یہ حرام ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. افسوس کی بات ہے, مسلمانوں کا ایک طبقہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ بھی صاف قرآن میں شراب حرام کہاں ہے. رجس من عمل الشیطان, شیطان کا عمل کہا گیا ہے. نماز کے وقت میں قریب جانوں کو کہہ کر کے کہہ گئے ہیں. اسمہما اکبر من نفعہما کہا ہے. صاف تو حرام نہیں ہے, صاف حرام ہے, یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے.
حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ شراب ہی نہیں ہے، وہ چاہے چرس ہو، گانجا ہو، ہیروئن ہو، پتہ نہیں دنیا بھر کی کیا کیا بلائیں ہیں، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ شراب کی ذری مقدار بھی کیسے حرام ہے؟ مثال سے علماء نے بات سمجھائی کہ پیشاب ہے، ناپاک ہے، کسی شربت میں ایک گلاس ملاؤ تو بھی کوئی آدمی شربت نہیں پیے گا، ایک دو ڈراپ ملا دو تب بھی نہیں پیے گا۔ جس کی زیادہ مقدار میں گندگی ہوتی ہے اس کی تھوڑی مقدار میں بھی گندگی ہوتی ہے، زہر ہے، پوری بوتل پینے سے انسان مرتا ہی مرتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پوری بوتل پینے سے مرتا ہے، 2 قطرے پینے سے کیا جاتا ہے، 2 قطروں سے بھی انسان چلا جاتا ہے۔ کتنے زہر ایسے ہیں زبان پر چکھنے کے بعد اس کا مزہ کیا ہے وہ بتانے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے حال عزیز دوستو بزرگوں، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، جو بچے کالج کو جاتے ہیں یا باہر رہتے ہیں، ہم ان بچوں کو نوٹ کریں، ابھی سے نوٹ کر کر کے جو ہے ایسے نوجوانوں کو، نوجوان طبقے کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو جو ہے اس نحوست سے بچائیں، خدا را بچائیں۔ ابھی رپورٹ ہے ہمارے ہندوستان میں نشے سے مرنے والوں کی ایک سال میں جو تعداد ہے وہ 60 لاکھ کی ہے۔ کورونا وائرس آیا تھا، کتنے لوگ مر گئے اس میں، پھر بھی اتنی تعداد کو 60 لاکھ کو تو نہیں پہنچتی ہے، لیکن لوگ جو ہے کتنا ڈر رہے تھے، کسی کے بازو کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ رشتہ داریاں کتنا کام آتی ہیں، قرآن میں فرمایا نا کہ قیامت کے دن جو ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن اور بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچے باپ سے۔ یہ نظارہ تو دنیا میں ہی دیکھنے کو موقع مل گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھر کے باہر لگا ہوا تھا، ہم گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ بھی خوش رہیے، اندر آنے کی زحمت نہ کیجیے۔ جب بچے نانی کو ملنے گئے، دادی کو ملنے گئے، زندگی بہت پیاری ہے، کسی کو نہیں ملیں گے، اپنے انتقال ہو گئے، کوئی اس میں شریک نہیں ہوا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اگلا نمبر ہمارا نہ ہو جائے۔ جاتے بھی بعض لوگ ہمت کر کے 80% اگر ہمت ہوتی تو 20% پھر بھی ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، خود میں جو ہے کسی کے جنازے میں بنگلور سے لے کر کے ویراج پٹ تک کووڈ میں گیا، میں ہمت دلا کر کے گھر والوں کو لے کر کے گیا تھا۔ وہاں جا کر کے میں نے تاکید کی کہ بھی کسی کے گلے نہ رہو، زیادہ دور رہو، بھی انسان ہے، مزاج ہے انسان کا۔ لیکن اگر 60 لاکھ لوگ مر رہے ہیں تو یہ کل کو یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھیں گے جو نشے کا عادی تھا۔ دینی نقصانات تو ہے ہی، دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ بیوی کی تمیز نہیں، کون بیوی ہے، کون بہن ہے، کون بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ 24 گھنٹے کی ہم جماعت میں تھے، مدرسے میں رہتے وقت جو ہے 24 گھنٹے کی جماعت ہوتی تھی، جمعرات سے لے کر کے جمعہ تک کی، ڈی جے ہلڈی میں، بنگلور میں۔ بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، ایک شخص کو لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھی کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ کافی دیر سے ہنگامہ ہو رہا ہے۔ تو ایک باپ نشے کی حالت میں 17 سالہ بچی کے ساتھ منہ کالا کر دیا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، سنتے آ رہے تھے، یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک خاتون جو ہے ایک مدرسے سے استعفیٰ مانگتی ہے کہ حضرت آپ مجھے فتویٰ دیں، کیا میں اپنے بچے کو مار سکتی ہوں، قتل کر سکتی ہوں؟ بھئی کیوں ہے؟ کہا حضرت نشے کی حالت میں آتا ہے اور اس کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے اسے ہی احساس نہیں ہوتا ہے کہ سامنے ماں ہے یا کون ہے، اور میں تنگ آ گئی ہوں اس کو سمجھاتے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ نشے کا عادی ہو گیا، چوری پر اتر آئے ہیں، پیسہ ہونا، روز نشہ ہونا، نہیں تو چوری کر دیے، کسی کا مرڈر کر دیے، گھر کی چیزیں چرا کر کے بیچ دیے، بیوی کا زیور بیچ دیے۔ انسان دنیا کے اندر درندے کے مانند ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت جانور سے بدتر ہو جاتی ہے جو انسان نشے کا عادی ہوتا ہے۔ کوئی تمیز، کوئی حیثیت اس کے سامنے باقی نہیں رہتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کے شروع میں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ 30 سال سے اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو میں پرانا تجربے کار ہوں، میں 6 مہینوں میں اس کی شراب چھڑا سکتا ہوں، اس کی عادت چھڑا سکتا ہوں۔ لیکن ڈرگس، نشہ اگر کوئی 6 مہینے لے لیا، مجھے 30 سال دیا تو پھر بھی چھڑانا میرا مشکل ہے، مجھے مشکل ہے۔ اللہ ہی اگر توفیق دے دے تو وہ چھوٹ جائے گی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے،
جب ہم سال کی جماعت میں چل رہے تھے تو تیسرا چلہ یا چوتھا چلہ جو ہے مجھے امیر بنا کر کے مخلوط جمع تھی نوجوانوں کی اسٹوڈنٹ کی، اس میں دے کر کے بھیج دیا گیا۔ اس میں ایک نوجوان 17 پاروں کا حافظ، وہ سیدھے نشے کے درمیان رہتے رہتے جماعت میں آ گیا تھا۔ اس کا بھائی حافظ صاحب ہے، مکمل حافظ ہے، مسجد کا امام ہے۔ اس نے میرے سے درخواست کی کہ آپ کسی طریقے سے اس کو رکھ لیجئے، اس کو سدھار دیجئے۔ پوری تفصیلات بتاؤں گا تو بہت کافی لمبا وقت ہو جائے گا۔ 15 دن 20 دن 10 دن 15 دن کے بعد جو ہے اسے نشے کی یاد آ گئی۔ 10-15 دن تک سنبھلا رہا، اس کے بعد وہ عجیب پاگلوں جیسی حرکت کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے فون لگایا ذمہ داروں کو کہ بھی میں اس کو بھیج دوں گا، بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو پھر رائے یہ بنی بات سے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے راستے میں اس کو چھوڑ دے، چونکہ اس کو یاد آ گئی ہے اس کی، ایک مرتبہ دیتے ہیں اور پھر چند دن تک لے کر کے چلتے ہیں۔ اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا۔ پھر شہر کے ساتھیوں کو پکڑ کر کے جو پرانے اس فیلڈ سے نکلے ہوئے ہیں کیا کیا کچھ کر کے اس کو کچھ دلا کر کے اوپر کمرے میں سلایا گیا۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ آ کر کے رویا رویا رویا، اتنا رویا اس کی کوئی حد نہیں۔ پھر 15-20 دن گاڑی چلی، پھر اس کو کہیں یاد آ گیا، پھر اس کو ایسے ہی کیا گیا۔ اس کے بعد 1 مہینہ گاڑی چلی، 4 مہینے لگایا میرے ساتھ میں وہ۔ اتفاق سے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اچانک ایک دن صبح میں فجر میں فون آیا، تو میں نے اس کو جماعت سے روانہ کیا۔ میں دل میں دعا کی کہ نہ آئے تو اچھا ہے یار، جائے۔ بیچارہ 3 دن میں واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا ہے، بقیہ پورے 4 مہینے اس نے قرآن شریف اور گشت اور عمومی بات، اس کے علاوہ کسی سے اس نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، بالکل سدھر گیا۔ بڑی خوشی ہوئی طبیعت میں، اللہ کا میں نے شکر بھی ادا کیا کہ ایک کی زندگی بدل گئی۔ اچھا اس کا بھائی جو ہے وہ کہاں علاقے میں رہتا ہے سب مجھے معلوم ہے، تو میں نے ان کو فون بھی کیا کہ بھی سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ بڑا خوش ہو گئے۔ پھر ایک 6 مہینوں کے بعد اچانک یاد آ گیا۔ میں نے اس کے بھائی کو فون کیا تو حضرت 4-5 مہینے یہ بچا رہا، 3-4 مہینے۔ اس کے بعد جو ہے اسے پھر وہی صحبت مل گئی، وہی لوگ، وہی نوجوان مل گئے، لے جا کر کے پھر اس کو وہی عادی بنا دیے۔ میں نے کہا یا اللہ، اس کے پیچھے کتنی محنت کی گئی تھی اس کو چھڑانے کے لیے۔ تو بڑا مشکل ہے نشے کی عادت کو چھڑانا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ بھی، پہلی مرتبہ بھی یہ آگ لگنے سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی نے اس کو چکھا دیا زبان پہ، گئی اس کی زندگی جو ہے، ختم ہو گئی زندگی۔ پھر اللہ چاہے تو اس کو بچا سکتا ہے، ورنہ پھر بچا نہیں سکتے۔ تو عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان لڑکیاں، میڈیکل والے کہتے ہیں کہ حضرت آ کر کے گولیاں پوچھتی ہیں، وہ گولیاں جس کی زیادہ مقدار میں لینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر دین نہیں، ایمان نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، ذکر نہیں، اذکار نہیں، تو انسان بے چین ہے۔ اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے انسان جو ہے نشے کا عادی ہو رہا ہے، سکون نہیں ہے گناہ میں اللہ سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ شراب، یہ نشہ، جیسا کہ حدیث میں آیا، گانے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہیڈ فون ڈالے تو سکون ملتا ہے۔ گانے پر مستقل ایک بیان ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے گانے لوگ بناتے ہیں، گانے کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ سائنسدان حضرات گانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گانے کے اندر جو ہے ہماری روح کو کراس میسج دیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر ایک ہم سمجھتے ہیں نا، ہماری روح بھی کچھ چیزوں کو سمجھتی ہے۔ بھئی کبھی کبھی بیان سن کر کے آنکھ میں پانی نکل آ جانا، قرآن سنیں، کوئی معنی نہیں معلوم، قرآن سن کر کے آنکھ میں آنسو آ جانا، یہ کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہماری روح سمجھ رہی ہے، وہ ہر زبان جانتی ہے۔ لمبا ٹاپک ہے۔ تو ہماری روح کو کراس میسج دیا جاتا ہے کہ تو تیرے بھائی کو مار، تو تیری بیوی کو مار، تو تیری ماں سے بدتمیزی کر۔ اب یہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہم کسی اور خیال میں رہتے ہیں۔ میوزک کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے، آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں۔ میوزک بے زبان نہیں ہے، یہ با زبان ہے، اس کی زبان ہے، اس کی ایک اپنی لینگویج ہے۔ یہ سامنے والوں کو بات کو سمجھاتے ہیں، میسج پاس کرتے ہیں۔ جو انسان زیادہ گانے سنتا ہے اس کا مزاج دیکھیے پھر کیوں؟ کیونکہ ان کے گانوں میں اسے کراس میسج دیا گیا، اب وہ وہی کرتا ہے جو اس کے گانوں میں اس کو میسج ملا۔ تو بہرحال اس پر ہم پھر تفصیلات کے ساتھ میں بات کریں گے، لیکن اللہ کے لیے اس وقت نوجوان بچیوں کو بچانا
بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک صاحب مجھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے مجھ سے بہت دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں کہی۔ مجھے اچھا بھی لگا کہ اللہ نے فکر دی ہے، بھی امت کے بارے میں غم ہے، فکر ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے مولانا آپ جمعہ کے بیانات میں لوگوں کو بتائیں کہ بچوں کی فکر کیسی کرنی ہے، بچیوں کو کیا ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا بھئی آپ اللہ کے بندے کبھی شریک تو ہو۔ 4 سال میری یہاں پر خطابت ہے، 4 سال میں زیادہ تر میں نے اولاد کی حفاظت ہی پر بیانات کیے ہیں۔ اور وہ صاحب کہنے لگے اس وقت میں ضرورت ہے بچوں کی حفاظت کے بارے میں آپ بولیں۔ تو مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات پر کہ اللہ نے ان کے دل میں فکر رکھی ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ بھی آپ نے تحقیق ہی نہیں کی۔ میں نے زیادہ تر بیانات میں اسی پر کرتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے بچوں کو جو ہے رات کے 9 بجے کے بعد جو ہے وہ فون دینا ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ گھر کی مستورات جو ہے کہیں گئی ہوئی تھی، تو ان کی ماں کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں ہمارے شوہر جو ہے کہیں جمعہ میں سن کر کے آئے تھے کہ رات کے 9-10 بجے کے بعد فون جمع کرنا ہے، تب سے ہمارا فون بھی جمع ہو جاتا ہے، بچوں کا فون بھی جمع ہو جاتا ہے۔ تو پھر گھر والوں نے کہا کہ ہمارے شوہر کا بیان سن کر کے آئے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے کی اگر عمل ہو رہا ہے، لوگ بات کو لے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ ذریعہ آخرت بن سکتا ہے، اس پر زندگی باقی۔ تو بات باقی، ہمارا ایمان اس وقت میں وینٹیلیٹر پر ہے۔ ہٹاؤ تو زندگی گئی، ہٹاؤ تو زندگی گئی، ہٹاؤ تو ایمان گیا، ایسا خطرناک چیز ہو گئی ہے۔ وینٹیلیٹر میں کیا ہوتا ہے؟ وینٹیلیٹر کاٹو تو سانسیں کسی کو مل بھی جاتی ہیں۔ لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ حضرت وینٹیلیٹر پر آدمی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بلا کر کے جیسے ہی اس کا پائپ ہٹائیں گے 5 منٹ میں، 10 سیکنڈ میں، 15-20 سیکنڈ میں یہ کبھی بھی جا سکتا ہے۔ چلیے اس مسئلے کی وضاحت بھی آئندہ جمعہ کر دیں گے کہ اگر کوئی آدمی وینٹیلیٹر پر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہٹائے گا تو مرے گا، تو اس کا وینٹیلیٹر پر سے اسے ہٹانا چاہیے یا نہیں ہٹانا چاہیے؟ ہٹائیں گے تو مرے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود اس کو مارنے والے ہیں۔ تو حکم کیا ہے وینٹیلیٹر پر؟ علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پر رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے؟ وینٹیلیٹر پر ہی اس کی زندگی باقی رہنی چاہیے یا ہٹا سکتے ہیں؟ اس مسئلے کی وضاحت بھی اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان بچے بچیوں کی زندگیوں کی